صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر. تو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے آپ کھڑے تھے، تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی. ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو عورت کو تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی. وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. پورا غصہ اتارنے کے بعد، واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں، تو یہ صبر تو نہیں ہوتا. اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں. اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کیا گئی، ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی کئی عورتیں وہ کہتی ہیں میرا ہی منڈا لبیا سی اللہ تنو مارنے واسطے، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا. اب یہ کلمات کفر ہیں. اس کے بعد بیٹا کیا گیا، ایمان بھی گیا ساتھ. اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا. ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. ایک یہ کہ چیخو پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں، تو وہ نوحہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب کیا، اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی. نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا. نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا. نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا. اور نمبر 4 نوحہ کرنا مصیبت و پریشانی کے وقت. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا. اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے. پھر اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں. اور کم بھی یہ نہ سمجھیے گا بالکل کم، نصفہ او انقص، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ. پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں. یہ نیچرل ہے. پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے. اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے. گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے. انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کے لیے. تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا. اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے. پہلے میں اللہ کے ساتھ 2 لگا کے بیٹھا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ یہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے ہی جا رہے ہیں. رہا آپ کی یہ خواہش، یہ بھی اللہ پوری کر دے گا. جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ 2 لگانے سے، یہ کام تو بہت اوپر ہے لوگوں کو ہدایت دینا.